بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ستمبر 2012 کی 9 تاریخ ہے۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پرپز آف ایگزسٹینس، یعنی وجود انسانی کا مقصد۔ یہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بہت سے لوگ پچھلی تاریخ میں اس پر سوچتے رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ تقریباً 3000 سال کی سوچ کے باوجود یہ سبجیکٹ ابھی تک انٹولڈ اسٹوری بنا ہوا ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے۔ دیکھیے، رینی ڈیکارٹ فرینچ فلاسفر تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی 1650 میں۔ اس نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ۔ اس طرح ڈیکارٹ نے اپنی موجودگی کو دریافت کیا کہ میں موجود ہوں اس کائنات میں۔ لیکن اس موجودگی کا پرپز کیا ہے، یہ ڈیکارٹ کو معلوم نہ ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نون ہسٹری میں سب سے زیادہ خاص نام اس سلسلے میں ارسطاٹل کا ہے۔ ارسطاٹل گریک فلاسفر تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی 322 BC میں، حضرت مسیح سے پہلے۔ اس نے ایک تھیوری ڈیولپ کی تھی کہ انسان بہت ہی ہائی کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو انفولڈ کرنے کے لیے یا اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے لیے ضرورت ہے ایک فیوریبل سسٹم کی۔ فیوریبل سسٹم کے بغیر انسان اپنی اس ہائی کوالٹی کو انفولڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے الیگزینڈر، جو اس کے زمانے میں کراؤن پرنس تھا اور وہ اس کا ٹیوٹر بھی تھا، اس کو تیار کرنا چاہا کہ اس آئیڈیل سسٹم کو بادشاہ بننے کے بعد وہ بنائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ اس کام کو نہیں کر سکا۔ تو ارسطاٹل کے بعد یہ تھنکنگ مزید ڈیولپ نہ ہو سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑا نام پیدا ہوا کارل مارکس کا، جس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1883 میں۔ وہ جرمن تھنکر تھا۔ تو اس نے اس کانسیپٹ کو ارسطاٹل نے تو فلسفائز کیا تھا۔ جو کانسیپٹ ہے کہ بغیر سسٹم کے آدمی اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل نہیں بنا سکتا، تو اس کو ارسطاٹل نے فلسفائز کیا تھا، یعنی فلسفیکل ٹرم میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد کارل مارکس نے اس کو سیکولرائز کیا،
یعنی سیکولر ٹرم میں بیان کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی وہ ایکچولائز نہ ہو سکا. اس کے بعد ہسٹری آتی ہے مسلم ورلڈ تک. 20th سینچری میں مسلم ورلڈ میں دو مائنڈ پیدا ہوئے. عرب ورلڈ میں سید قطب اور انڈین سب کانٹیننٹ میں سید ابوالعلا بودی. ان لوگوں نے اس کانسیپٹ کو اسلامائز کیا اور یہ کہا کہ اسلام اس جسٹ سسٹم کو بنا سکتا ہے جس میں انڈیویجول اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا سکے. لیکن دونوں کے دونوں فیل ہو گئے اور کچھ بھی دنیا کو نہ دے سکے سوائے لڑائی جھگڑا فساد، اور کچھ نہیں دے سکے. تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا کوشچن ان آنسرڈ کو پڑا ہوا ہے. اس میں ایک وجہ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مائنڈ ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہوئے. یہ بڑے بڑے مائنڈ ہے اللہ تعالیٰ جن کو بڑی بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، وہ سب کے سب یعنی مور دین 99% امیجیٹ گین میں پھنس کر رہ گئے. امیجیٹ گین، یہ کوشچن جڑا ہوا ہے پوسٹ امیجیٹ سے، یعنی آفٹر امیجیٹ سے. تو امیجیٹ گین میں اتنا زیادہ انوالو کیا انہوں نے اپنے آپ کو کہ پوسٹ امیجیٹ کے بارے میں وہ زیادہ سوچ نہیں سکے. اور بہت عجیب، اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ سب مر رہے ہیں. جو لوگ امیجیٹ گین میں اپنے کو جنہوں نے ڈالا اور بڑے بڑے امپائر بنائے اپنے، کسی نے پولیٹیکل امپائر، کسی نے کمرشل امپائر، کسی نے اپنے فیم کا امپائر بنایا، لیکن ایک سیکنڈ میں اس کو چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے. سب کچھ یہاں رہ گیا، وہ چلے گئے کہیں دوسری دنیا میں. تو اس کے باوجود بڑے مائنڈ اس میں اپنے کو انوالو نہ کر سکے، بس امیجیٹ گیننگ میں پھنسے رہ گئے. خیر، میں نے اپنی پوری زندگی اس میں بتائی ہے. میں نے کوئی بھی دوسرا کام نہیں کیا، نہ کوئی جاب، نہ کوئی بزنس، کچھ بھی نہیں. تو میری ڈسکوری یہ ہے کہ اس سوال کا جواب صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے قرآن. دیکھیے، ہر مذہب نے اس کا جواب دیا گیا تھا، لیکن پچھلے مذاہب جو ہے وہ اپنے آتھینٹسٹک ہو چکے ہیں. فرانس کا رینا ایک فلاسفر تھا بہت بڑا، ویل نون. اس نے کہا تھا کہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہسٹوریکلی آتھینٹک مذہب ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ ان لائک ادر فاؤنڈرس آف ریلیجنس، محمد از دا اونلی prophet who was born in a full light of history. تو قرآن جو ہے ایک ہی آتھینٹک بک ہے. اس سینس میں نہیں کہ وہی دنیا میں آئی ایک ہی کتابیں جو آئیں وہ ان کے فالوورس اس کو پریزرو نہ کر سکے، اس لیے وہ پریزرو ٹیکسٹ ان کے پاس نہیں ہے. تو قرآن میں اس سوال کا جواب ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ خود مسلمان ہی سے بے خبر ہے. مسلمانوں نے قرآن کو کتاب محظور بنا رکھا ہے، ابینڈنڈ بک. وہ قرآن کی سے تلاوت کرتے ہیں، اس میں سوچتے نہیں. خیر، اس سوال کا جواب دیکھیے قرآن کے چیپٹر نمبر 2 میں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں سے واپس جانے کے بعد قرآن کا چیپٹر نمبر 2 البقرہ کی ورسز 30
31, 32, 33 ان ورسز کو اسٹڈی کریں. اس میں اس سوال کا جواب ہے. ان ورسز میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین کا چارج اس کو دیا. قرآن میں ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کے معنی ہیں یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کا چارج دیا انسان کو. تو فرشتوں نے کہا کہ اس وقت فرشتے موجود تھے اور ابلیس بھی موجود تھا. تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب العالمین کیا تو ایسے لوگوں کو چارج دے رہا ہے زمین پر جو وہاں فساد کریں، مفسد بنے. تو یہ بہت عجیب بات ہے. یعنی فرشتوں نے یہ ڈاؤٹ پیش کیا تھا اس وقت کہ انسان تو زمین میں فساد برپا کرے گا، کرپشن کرے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاؤٹ تھا فرشتوں کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنفرم کر دیا کہ ایسا واقعتاً پیش آیا. قرآن کی ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی انسانوں کے عمل سے زمین فساد سے بھر گئی، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ پیدائش کے بگننگ میں فرشتوں نے جو ڈاؤٹ پیش کیا تھا خود قرآن کی اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ واقعہ بن گیا کہ انسان بجائے خلیفہ بننے کے مفسد بن گیا، بجائے اصلاح کرنے کے فساد کیا اس نے. خود قرآن اس کو کنفرم کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ جب فرشتوں نے یہ بات آغازی بھی کہہ دی تھی اور خود اللہ نے کنفرم کر دیا کہ واقعتاً ایسا ہوا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ یعنی وہی چیز ہوئی جس کو کہ ایک جرمن ہسٹورین نے ان لفظوں میں کہا ہے کہ دا ہیومن ہسٹری از لٹل مور دین اے رجسٹر آف کرائمس. وہی تو ہوا. تو فرشتے کہہ رہے ہیں، انسانی ہسٹورین کہہ رہے ہیں، خود اللہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ واقعتاً ہوا بھی ایسا ہی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ واٹ واز دا پرپز آف کریشن، واٹ واز دا پرپز آف ایگزسٹینس. یہ بہت بڑا سوال ہے. اس پر میں زندگی پر سوچتا رہا ہوں. میری زندگی کوئی دوسرا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کا جواب تلاش کروں. تو دیکھیے انہیں آیتوں میں اس سوال کا جواب ہے. اصل میں ہم رانگ کرائیٹیرین سے جج کر رہے ہیں سچویشن کو. غلطی ہماری یہاں ہے. جیسے اس بلڈنگ کو آپ جج کریں ایک ہاسپٹل کے کرائیٹیرین سے تو آپ کہیں کیسا ہاسپٹل ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں. لیکن غلطی آپ کی ہے کیونکہ ہاسپٹل تو ہے نہیں ہے. تو جتنے لوگ ہیں اپنے مائنڈ میں انہوں نے ایک یارڈ اسٹک بنایا، خود اپنے مائنڈ میں، اور اسی سے ناپنا شروع کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو رجسٹر آف کرائمس ہے. نہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ خود کریٹر کا کریشن پلان کیا ہے. خود کریٹر کے نزدیک پرپز آف ایگزسٹینس کیا ہے. اپنے مائنڈ سے آپ نہیں اس کو طے کر سکتے. تو غلطی یہاں ہے کہ اپنے ذہن سے خدا کے کریشن کو جج کر رہے ہیں.
یعنی یہ جو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اس کو بنایا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، اس کے مائنڈ سے جاننا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ رہتے ہیں کہیں بامبے میں، آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک یارڈسٹک بنایا، اس سے لا کر جج کریں آپ اس کو، تو بلا شبہ وہ غلطی کریں گے آپ. تو سارے لوگ یہی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے خود ساختہ یارڈسٹک سے یا خود ساختہ کرائیٹیرین سے وہ اللہ کے کریشن کو جج کر رہے ہیں. تو یہ جو جن جن ورسز کو میں نے ریفر کیا اس پر آپ غور کیجیے، پھر آپ کو بالکل ہر چیز کھل جائے گی. اس یہ جو ورسز ہیں فرام 30 to 33 آف سورہ البقرہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے ڈاؤٹ کریٹ کیا کہ یہ تو فساد کریں گے، تو کیوں ان کو آپ زمین میں بسا رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ وقت ہے جب کہ اللہ آدم کو پیدا کر چکے ہیں، باقی نسلیں ابھی پیدا ہونا باقی ہیں. لیکن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ نے آدم کی پیٹھ میں ڈال دیا تھا. اب وہی سب انفولڈ ہو رہا ہے، ہم سب انفولڈنگ ہیں. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ قرآن میں ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، یعنی جن لوگوں کو پیدا ہونا تھا اس دنیا میں، اللہ نے ان کو پیدا کر کے ان کا نام بتایا آدم کو، اور پھر اس کو پیش کیا اینجلس کے سامنے. دیکھیے نام کس کا بتایا، یہی پر ہے مسئلہ جاننے کا. سلیکٹڈ انڈیویجولس کا، سلیکٹڈ پرسنس کا، سارے انسانوں کا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نقشہ تھا وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ فرشتوں نے پورے مجموعے انسانی کو دے کر رائے بنائی تھی، سارے مینکائنڈ کو. اللہ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سارے مینکائنڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ انڈیویجولس ہیں جو اس جنگل میں پیدا کیے جائیں اور پھر وہ اپنے آپ کو پروو کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فریڈم کو مس یوز نہیں کیا، جنہوں نے سچائی کو ڈسکور کیا، جنہوں نے اپنے مائنڈ کو صحیح سے استعمال کیا. تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو ان سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ نے پیدا کر کے آدم کو ان کا نام بتایا، کیونکہ دیکھیے آگے آتا ہے کہ انی عالم و غیب السماوات والارض، میں غیب کو جانتا ہوں، یعنی فیوچر کو جانتا ہوں. میں فیوچر میں جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے. یہاں غیب مانے فیوچر، انی عالم و غیب السماوات والارض. تو فیوچر کے جنریشن میں جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان کو پیدا کر کے اللہ نے بتایا نام، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہے. تو آدم نے پھر فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تب فرشتے مطمئن ہو گئے. یہ اس رات کو اگر آپ غور فرمائیں تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پوری بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس کو فریڈم دے دیا، فریڈم، ٹوٹل فریڈم. ٹوٹل فریڈم یعنی اللہ کا جو کریشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی چوائس سے رائٹ کو لے اور رانگ کو چھوڑ دے بغیر کسی کمپلشن کے. تو یہ دنیا ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنگل ہے گا. لوگوں نے جو مس یوز کیا اپنے رائٹ کو، اس نے دنیا کو جنگل بنا دیا. اس جنگل میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس مائنڈ کو لے کر کے، وہ سوچتا ہے، ری تھنک کرتا ہے، ریوائز کرتا ہے، انڈیپینڈنٹلی سوچتا ہے. یعنی کیا لوگوں نے کیا جنگل کریٹ کیا ہے،
لوگوں نے کیا کیا دنیا میں آئیڈیالوجی پھیلا رکھی ہے، کیا کیا تھاٹ پھیلا رکھے ہیں، ان سب کے یعنی ان سب سے اوپر اٹھ کر وہ سوچتا ہے، جس کو میں کیا کہتا ہوں بگ برڈ تھنکر بن کر سوچتا ہے. پھر اس کو سیلف ڈسکوری ہوتی ہے، خود سوچ کر دریافت کرتا ہے وہ. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خدا سچائی یہ ہے. اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جو سیلف ڈسکوری کی سطح پر کھڑے ہوں، جو اپنی آزادی کو مس یوز نہ کریں، جو سیلف ڈسپلن کا ثبوت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے ان سلیکٹڈ انسانوں کو پیدا کر کے آدم کو ان کا نام بتائے، اور پھر آدم نے فرشتوں کو ان کو نام ان کو انٹروڈیوس کروایا. تب فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، پھر کریشن جو ان کو بہت ہی میننگ فل لگنے لگی. جو فرشتے دیکھ رہے تھے اس اعتبار سے کہ سارا جو مین کائنڈ ہے، سارا مجموعہ انسانیت کا ہے، وہ سب کا سب جسٹ ہو، وہ سب آئیڈیل ہو، وہ سب پرفیکٹ ہو. یہ تو خدا کا نشان ہی نہیں تھا. پھر جب فریڈم دی جائے گی تو سب جسٹ کیسے ہو جائیں گے؟ کوئی مس یوز کرے گا، کوئی پراپر یوز کرے گا. تو خدا کا نشانہ انڈیویجولس ہیں، مجموعہ نہیں ہے. یہی غلطی ہے ارسطاٹل سے لے کر کے اب تک جو لوگ ہیں، یہ جو مسلم تھنکرس ہیں موجودہ زمانے کے. تو ارسطاٹل سے لے کر آج کے جو مسلم تھنکرس ہیں جو جسٹ سسٹم بنانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ سب اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سسٹم بنانا، پورے مجموعہ انسانی میں ایک نظام بنانا، یہ نشانہ ہے. وہ اچیویبل نہیں ہے. نتیجہ ہے کہ وہ گن کلچر، بم کلچر چلاتے ہیں، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے، اب تاریخ کو دیکھیے کہ تاریخ میں کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی سوشیو پولیٹیکل لیول پر کوئی جسٹ سسٹم بنا ہو. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ یہ مطلوب تھا. کیونکہ دیکھیے، پرفیکٹ سوسائٹی یا آئیڈیل ورلڈ تو جنت بننے والا ہے، دنیا میں نہیں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں پر آپ کو پرفیکٹ ورلڈ مل جائے، آئیڈیل دنیا مل جائے. اس کے لیے بنائی نہیں گئی. قرآن کے مطابق یہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یعنی تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ جب ہے تو وہ انڈیویجول کو چنا جا رہا ہے. تو کیسے کیسے انڈیویجول پیدا ہو رہے ہیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ہاں دیکھیے، ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں قائم کر دی. 2 مثالیں، ایک مثال ابلیس کی اور دوسری مثال آدم کی. یہ پوری تاریخ میں جو ہونے والا تھا اس کا ایک علامتی ایک واقعہ پیشگی طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا، جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے. صرف ایک کنڈیشن تھی کہ پوری جنت کو تم انجوائے کر سکتے ہو، البتہ وہاں ایک فاربڈن ٹری تھا. اس فاربڈن ٹری کا پھل نہیں کھانا تھا ان کو. لیکن وہ پیشنس نہ دکھا سکے اور جا کر کے انہوں نے اس فاربڈن ٹری کا پھل کھا لیا. تو پھر جنت سے وہ نکال دیے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ریپینٹنس آیا، بہت ہی گہرا ریپینٹنس، بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی ریپینٹنس آیا، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور بہت زیادہ گریہ وزاری کی. تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، پھر دوبارہ ان کے لیے جنت مقدر کر دی. ایک انسان یہ ہے.
کہ زندگی کے دوڑ میں کبھی صحیح کرے کبھی غلط کرے گا، کیونکہ جب غلط کرے تو اس کو چاہیے کیا، اس کے اندر ڈپینڈنس آئے، وہ اپنا کریکشن کرے، پھر سے صحیح راستے پہ چلنے لگے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی بالکل کوئی غلطی ہی نہ کرے، پرفیکٹ رہے شروع سے آخر تک. دنیا کے چونکہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، تو ایسے حالات یہاں نہیں ہیں کہ آپ غلطی نہ کریں. غلطیاں تو ہوں گی، یو آر از ہیومن. لیکن جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آدمی کے اندر ڈپینڈنس آئے، اپنی اصلاح کرے، اپنے کو پھر سے صحیح راستے پہ ڈالے، رائٹ ٹریک پر. تو یہ مثال ہے آدم کی. ایسا آدمی اللہ کے نزدیک اللہ اس کو سلیکٹ کرے گا جنت کے لیے. دوسری مثال ابلیس کی ہے. ابلیس نے بھی غلطی کی کہ اللہ کا حکم تھا کہ تم جھک جاؤ آدم کے آگے، وہ نہیں جھکا. تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ مجھے غلطی ہو گئی تھی، اس کے اندر ڈپینڈنس نہیں آیا. تو اللہ نے اس کو ابدی طور پر بلیسنگ سے محروم کر دیا ان کو. یہ دو کریکٹر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آگے تاریخ میں کیا ہونے والا ہے. کچھ انسان وہ ہوں گے جو غلطی بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ شعور جگا ہوا ہوگا، تو ڈپینڈنس آئے گا، وہ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، پھر رائٹ ٹریک پر زندگی کو چلا دیں گے. وہ یہی وہ لوگ ہیں جو سلیکٹ کیے جائیں گے، ایسے ایسے انڈیویجول، ایسے پرسن، ایسے افراد. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد سرکش بن جائیں گے، غلطی کو مانیں گے نہیں. تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بلیسنگ معروم ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس ہوا. تو یہ دو دھارے چل رہے ہیں پوری تاریخ میں. ایک دھارا آدم جیسے لوگوں کا، ایک دھارا ابلیس جیسے لوگوں کا. یہ بطور نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر انسان کو بتا دیا. اب دیکھیے، آپ تاریخ میں دیکھیے، میں چند مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے، آدم کے اگلی نسل میں دو پیدا ہوئے، ایک حابیل تھا، ایک قابیل. حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مسئلے پر کنٹروورسی ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف بڑا 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 ہوا، یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. اس زمانے میں یہ غالباً یہ اسٹون ایج تھا، تو پتھر سے شاید مارا ہوگا. تو اس وقت حابیل نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے مارو، جب اس نے دھمکی دی کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، تو اس نے کہا اگر تم مجھے مارو تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تم کو مارنے کے لیے. اور ایسے ہی ہوا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس نے اس کو مار ڈالا. تو اس سے حابیل نے ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا، بہت بڑا. وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو وہ ہیں، جو جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا، تو کسی بھی ایکسکیوز کو لے کر کے اس حرام کو وہ حلال نہیں کرے گا. ایک انسان وہ ہے، کوئی بھی ایکسکیوز لے کر کے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، تو کوئی بھی ایکسکیوز لے کر اپنے لیے جائز نہیں کرے گا. ایک وہ انسان ہے، یہ اپنے ٹیمپریچر کو روکے گا، اپنے ڈیزائر کو روکے گا، اپنے ایموشنس کو روکے گا، لیکن اللہ کے حرام کو حلال نہیں کرے گا، اس لائن کو پار نہیں کرے گا. ایک وہ انسان ہے. تو اس کا انہوں نے ایگزامپل سیٹ کیا، حابیل نے. ایسے ہی دیکھیے، نوح پیدا ہوئے بات کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی 950 سال تک، یعنی 1000 میں 50 سال کم.
اتنی لمبی عمر تھی ان کی، لیکن ان کی دیکھیے ان کی جو اپنے قوم کے جو ان کی جو ویل وشنگ تھی وہ ختم نہیں ہوئی. قوم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، لیکن ایک سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی ویل وشنگ ختم نہیں ہوئی. اس کو سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اس کو دعائیں کرتے رہے. قرآن میں جو آیا ہے کہ حضرت نوح نے دعا کیا کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، تو دیکھیے یاد رکھیے یہ پیغمبر کی دعا نہیں تھی، یہ اللہ کے فیصلے کا پیغمبر کی زبان سے اعلان تھا. یہ بہت بڑی فالسی ہے لوگوں کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے بد دعا کیے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تو بہت آخر وقت تک اپنے ویل کے جذبے کے تحت قوم کی اصلاح کی لگے رہے، کام کرتے رہے. لیکن آخر وقت میں جب کہ اللہ نے کا فیصلہ ہوا کہ اس قوم کو اب جینے کا حق نہیں ہے، تو اللہ کے فیصلے کا اعلان تھا جو قرآن میں آیا ہے بظاہر بد دعا کی زبان میں. تو یہ ایک نمونہ سیٹ کیا انہوں نے کہ آخر وقت تک آپ انسان کی خیر خواہی کو نہ چھوڑیں، آخر وقت تک آپ اس کے ویلوشر بنے رہیں. ایسے دیکھیے ایک مثال یونس کی ہے. یونس ابن متہ کہا جاتا ہے، وہ عراق میں آئے، انہوں نے ان لوگوں کو سچائی کا پیغام دیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ اس ذہب مغاضباً فضن اللہ نقدر علیہ، یعنی لوگوں نے مانا نہیں بات ان کی، تو وہ غصہ ہو گئے، ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ. لیکن اللہ کے اسکیم کے خلاف تھا یہ، کیونکہ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ جب تک آپ اتمام حجت نہ کر لیں، آپ کو حق نہیں کہ قوم کو چھوڑنے کا. تو پیشگی طور پر چھوڑ دیا تھا انہوں نے. لیکن جب وہ عراق سے باہر آئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، میں نے غلطی کی. تو پھر وہ انہوں نے استغفار کیا، معافی مانگی، اور پھر لوٹے اپنی قوم کی طرف، نہیں اسی قوم کی طرف جس سے وہ غصہ ہو گئے تھے، وہ اسی کی طرف لوٹے. اس میں ایک ایگزامپل سیٹ کیا انہوں نے. اگر تم کسی کے خلاف ہو جاؤ، اس کے بارے میں تمہیں غصہ پیدا ہو جائے، تو اس سے تعلق توڑ لو. لیکن جب تمہیں احساس ہو کہ تم نے غلطی کی تھی تو تمہیں لوٹنا چاہیے دوبارہ، غصے کو ختم کر کے، اپنے نیگیٹو جذبات کو ختم کر کے. یہ ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کی بیوی تھی آسیہ. تو فرعون تو حضرت موسیٰ کا مخالف رہا، وہ ماننے پر تیار نہیں ہوا ان کے پیغام کو، وہ اپنے ہی کو بڑا سمجھتا تھا. لیکن اس کی جو بیوی تھی آسیہ، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ حق پر ہیں، تو موسیٰ کی بات کو مان لیا انہوں نے. اس پر غصہ ہو گیا فرعون، اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر لوں گا. تم نے کیسے مان لیا؟ تم کو قتل کرنا ہے تو قتل کرو. اس وقت آسیہ نے جو دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اپنے پڑوس میں ایک جگہ دے دے رہنے کے لیے. اس سے کیا سیٹ ہوا ایگزامپل کہ بندہ مومن کو کے سامنے اگر چوائس ہو، ایک طرف دنیا کا محل ہے، دوسری آخرت جنت ہے، تو اس کو دنیا کے محل کو ٹھکرا دینا چاہیے، آخرت جنت کا چوائس لے لینا چاہیے. یہ کتنا بڑا ایگزامپل سیٹ کیا آسیہ نے. اچھا دیکھیے حضرت موسیٰ کے جو معجزہ دکھایا تھا انہیں کہ ان کا جو لاٹھی ان کی تھی وہ سانپ اژدہا بن گئی تھی. تو ایک قصہ تفصیل سے قرآن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو فرعون جو آئے تھے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو یعنی ان کے جو
جو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں جو اس کو انہوں نے بظاہر سانپ کی شکل دے دی تھی، ان کے ہتھبوسا کے اژدہے نے سب کو نگل لیا. طور پر یہ کھل گیا کہ موسیٰ حق پر ہیں، یہ خدا کے نمائندے ہیں. ہم تو جادوگر تھے. یہ کھل گیا کہ ہم جو جادوگر تھے، لیکن یہ شخص پیغمبر ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. جب یہ کھلا تو انہیں اعلان کر دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ. وہاں پر بھی دیکھیے فرعون بہت غصہ ہو گیا. اس کا میں تم سب کو پھانسی دوں گا، تم سب کو قتل کروں گا. جادوگروں سے کہا. اس وقت جو جادوگروں نے پھانسی کے پھندے پہ کھڑا ہو کر کہا تھا فقد ما انت قاض انک تقضی حاضر حیات دنیا، جو فیصلہ تم کرنا ہے کرو، تم اسی دنیا کے لیے تو کر سکتے ہو. اس طرح ان جادوگروں نے ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا کہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ ٹیمپرری ہے، ٹیمپرری. اور سارا تو آخرت ہے، اٹرنل ورڈ تو آخرت میں ہے. تو یہ سیٹ کیا کہ اگر تم کو چوائس لینا ہو اٹرنل ورلڈ کے مقابلے میں یہ ٹیمپرری ورڈ، تو ٹیمپرری ورڈ کو چھوڑو، اٹرنل ورلڈ کا چوائس لو. یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایسے دیکھیے اسی انسانی مجموعے میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے. مکہ میں لوگوں نے ان کی سخت مخالفت کی، بہت زیادہ مخالفت کی. یہاں تک کہ 13 سال کے بعد آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا. جب مدینہ آپ گئے ہیں تو جو پہلی تقریر وہاں کی ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پوری کی پوری موجود ہے سیرت ابن ہشام میں. اس کا ٹائٹل ہے اول خطبۃ خطبھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ. اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آج کل کا آدمی جس کو ایسی صورتحال پیش آئے کہ وطن سے نکال دیا جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے، اس کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا جائے، تو جب وہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں وہ کمپلین کا دفتر کھول دیتا ہے، شکایت اور کمپلین. یہی ایک ہی کام اس کا، نیگیٹو پروپیگنڈا. دیکھو یہ تو اتنے برے ہیں، یہ بہت ظالم ہے. یہ صرف ایک ہی کام اس کو رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بھی نہیں کہا ہے پورے 10 سال میں. وہاں پر 10 سال آپ رہے، کچھ بھی مکہ والوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، نہ پہلے دن نہ آخری دن. تو یہ ایگزامپل سیٹ کیا آپ نے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے، کنسپریسی کرے، تم کو تمہارے وطن سے نکالے، تب بھی تم نیگیٹو نہ بنو، تب بھی تم اپنی پازیٹیوٹی کو کام رکھو. یہ کتنا بڑا ایگزامپل ہے، بہت ہی بڑا ایگزامپل ہے، بہت بڑا ایگزامپل ہے. تو پوری تاریخ میں اس طرح کے افراد، اس طرح کے انڈیویجولس، اس طرح کے پرسن دکھائی دیتے ہیں. ہاجرہ کو آپ دیکھیے، ہاجرہ ایک لیڈی تھی. حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی کہ ڈیزرٹ میں ایک نسل بنائی جائے، ایک جنریشن ڈیزرٹ میں. ڈیزرٹ جو تھا، آپ جانتے ہیں ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف نیچر ہوتا ہے، نیچر. وہاں کوئی سویلائزیشن نہیں، وہاں کوئی کلچر نہیں، وہاں کوئی فیسلٹی نہیں، وہاں کوئی کمفرٹ نہیں، وہاں کوئی لگژری نہیں. ایک بہت ہی سمپل لائف، بہت ہی نیچرل لائف. اوپر آسمان ہے، نیچے ڈیزرٹ ہے. تو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کی کہ ایک ایسی نسل بنائی جائے، ایک جنریشن جو نیچر پہ کھڑی ہوئی، اپنی فطرت پہ کھڑی ہوئی. تو حضرت حاجرہ نے اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دیا. اس ڈیزرٹ میں اپنے بچے کو لے کر بس گئیں وہ.
یعنی کیسا عجیب ہو گئی وہ لیڈی جو ایک ڈیزرٹ میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں، جہاں کوئی بستی نہیں، جا کے بس گئی. پھر دھیرے دھیرے حالات بدلے، دھیرے دھیرے سب کچھ ہوا. لیکن آپ غور کیجیے کہ کیسی عجیب وہ لیڈی تھی. جب ان کے جو شوہر تھے حضرت ابراہیم ان کو اس ڈیزرٹ میں چھوڑ کر جانے لگے، یعنی خود وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے وہ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں ہوں میرا چھوٹا بچہ، اور تو یہاں کچھ بھی نہیں، اور تو کچھ بھی نہیں. تو کئی بار انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہا اس لیڈی نے، کیا آپ، خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں. تو اس ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کر اس لیڈی نے کہا تھا کہ اذن لا اذن یونا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسی عجیب بات ہے. یہاں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو سارے، ہمارے پاس سارا کمفرٹ ہے، سارے سامان ہیں. وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نہ کھیتی، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ کوئی سبزہ. صرف ایک ہوپ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیں گے آگے. تو حاجرہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ اگر کوئی آدمی ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کر، جہاں اوپر آسمان ہے اور نیچے صحرا، یہ کہے خدا تیرے لیے میں نے یہاں پر آ کر اپنے کو بسا دیا ہے، تو خدا وہاں بھی اس کے لیے سب کچھ پیدا کر دے گا. آپ جانتے ہیں کہ آج اسی ڈیزرٹ میں آج اتنی زیادہ افلوئنس ہے کہ لوگ وہاں بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں وہاں پر. تو اس پوری تاریخ میں اس طرح کے انڈیویجول پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ جو کہا تھا ویسٹرن ہسٹورین نے کہ ہیومن ہسٹری یعنی لٹل مور دین رجسٹر آف کرائمس، تو اس نے مجموعے کے لحاظ سے دیکھا. اگر وہ اس کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے مطابق دیکھتا تو وہ کہتا کہ تاریخ اگر جنگل ہے لیکن اس میں ڈائمنڈ جگمگا رہے ہیں. اس کا اسٹیٹمنٹ دوسرا ہوتا کہ تاریخ اگر یہاں تو جنگل ہے کرائم کا، لیکن اسی جنگل میں جگہ جگہ ڈائمنڈ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. ایسے پرسن، ایسے انڈیویجول، ایسے افراد، ایسی عورتیں، ایسے مرد، یہاں سے وہاں تک. تو خدا کی جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کو پیدا کیا جائے، ان کو فریڈم دے دی جائے، ٹوٹل فریڈم، کچھ بھی کریں ان کو روکا نہ جائے ان کو. پھر اسی فریڈم کے جنگل میں کچھ افراد ایسے جو نکلیں جن کا اندر رائٹ تھنکنگ اپنے اندر پیدا کریں، وہ حالات کے خلاف سوچیں، انڈیپینڈنٹلی اپنے کو سچائی پہ کھڑا کریں، وہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی ٹیمپٹیشن میں نہ پڑیں، کسی بھی ڈیزائر کے پیچھے نہ دوڑیں. وہ امیجیٹ گین کے پیچھے دوڑنے کے بجائے جو جو آگے جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں، اس کو لے کر اپنی پلاننگ کریں. یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈریں، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کو ڈسکور کریں، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے محبت کریں. ایسے انسان، تو یہ انسان انڈیویجول لیول پہ ہو سکتے تھے، اور پوری تاریخ میں یہاں سے وہاں تک ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اس زمانے میں جن سو کالڈ مسلم تھنکرس نے یعنی اسلامائز کیا ہے ارسطاٹل کے اس کانسیپٹ کو کہ ہمیں دنیا میں جسٹ سسٹم بنانا ہے، یعنی سوشیو پولیٹیکل لیول پر ایک بہت ہی انصاف والا نظام. وہ کیا ہے
وہ اللہ کے کریشن پلان کو تباہ کرنا ہے، اس کے خلاف چلنا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے لوگوں کو دے رکھی آزادی تو کیا ہوگا؟ ایک ہٹلر ساری دنیا کو کے خلاف جنگ چھیڑ دے گا، ایک انسان حضرت یحییٰ کو قتل کر دے گا، ایک انسان حضرت عمر کو قتل کر دے گا، ایک انسان ایٹم بم بنا کر کے کہیں گرائے گا اور پوری پوری آبادی کو تباہ کر دے گا، اور اللہ اس کا ہاتھ روکے گا نہیں، کیونکہ فریڈم تو ختم ہونے والی نہیں ہے ڈوم ڈے سے پہلے۔ تو کیسے آپ بنائیں گے جسٹ سسٹم؟ جسٹ سسٹم بنانے کے لیے آپ کو انسان کی آبادی کو انسان کی فریڈم کو ابالش کرنا پڑے گا۔ جسٹ سسٹم بنانے کے لیے پورے سوشیو پولیٹیکل لیول پر بالکل انصاف ہو، بالکل جسٹ ہو ہر چیز، بالکل آئیڈیل ہو ہر چیز، اس کے لیے آپ کو انسان کی آزادی کو ابالش کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ کس کے پاس یہ پاور ہے کہ انسان کی آزادی کو ابالش کر دے؟ کس کو پاور ہے؟ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ اندرا گاندھی کو اس کی سیکورٹی نے مار ڈالا، مصر میں انور سادات کو اس کی اپنی سیکورٹی نے مار ڈالا۔ ایسے روزانہ میڈیا میں سے واقعات آتے رہتے ہیں، یعنی سیکورٹی ہی نہیں مار ڈالا، سیکورٹی نے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو جو پلان ہے کریشن کا، اس میں فریڈم مسٹ ہے، ہر انسان کو ٹوٹل فریڈم۔ جب ٹوٹل فریڈم ہے تو وہ مس یوز بھی کرنے کا فریڈم ہے، اور جب تک یہ صورتحال ہے آپ ممکن نہیں کہ آپ آئیڈل نظام بنائیں، پرفیکٹ نظام بنائیں، پاسبل نہیں ہے اس کی۔ یہ اس وقت پاسبل ہے جب کہ آپ انسان کی آزادی کو ابالش کر دیں، وہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، امپاسبل ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا جو نقشہ ہے، اللہ کی جو پلاننگ ہے، وہ افراد کو سلیکٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ افراد کو انتخاب کر رہا ہے، افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے، وہ آدم سے شروع ہوا ابھی تک چلا جا رہا ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ سلیکٹڈ افراد کا ایک ایک سوسائٹی، پوری ہسٹری سے جو بہترین جو لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کر کے بسا دیا جائے، اسی کا نام ہے جنت، یعنی سلیکٹڈ لوگوں کی سوسائٹی۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کو یعنی جو یہ پروو نہ کر سکے کہ وہ آزادی پا کر کے صحیح راستے پہ قائم رہیں گے، جنہوں نے اپنی آزادی کو مس یوز کیا، وہ تو ریجیکٹ کر کے ایک یونیورسل لیٹر بن میں ڈال دیا جائیں گے، یونیورسل لیٹر بن میں ڈال دیا جائیں گے وہ۔ اور جنہوں نے یہ پروو کیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا، جو انہوں نے اللہ کے نقشے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری، جن کے اندر خدائی ڈسپلن تھا، جن کے اندر وہ کوالٹیز تھی جو اللہ کو مطلوب ہیں، بغیر کسی کمپلشن کے انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا، تو ان کو چن لیا جائے گا، ان کو چن لیا جائے، انہیں چنے ہوئے لوگوں کو کہ معاشرے کا نام ہے جنت۔ قرآن میں ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جنت والے جو ہیں، جنت کے کا جو سوسائٹی ہوگی اس میں کون لوگ ہوں گے؟ پرافٹ اور صدیقین اور صلحاء اور شہداء، یہ چار گروپ، یہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے جنت کے سوسائٹی میں۔ تو اس کے لبس لہٰذا فلیعمل العاملون، یعنی یہ جو دنیا بننے والی ہے، سلیکٹر لوگوں کی دنیا، اس کے لیے تمنا کریں لوگ
کہ وہاں ہمیں جگہ ملے، اس کے لیے تمنائیں کریں. اس دنیا میں تو آپ کو مل ہی سکتا ہے اپنا پسند کا ماحول، کیونکہ آپ اگر رہنا چاہیں گے ایک ڈھنگ سے دوسرا ڈھنگ سے رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ نیوسنس کریٹ کرے گا، وہ معاملات کو بگاڑے گا، وہ اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا. آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزادی کو ابالش کر دے تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ تو ٹیسٹ کے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزادی کو ابالش کرنے والا ہے نہیں، امپاسبل ہے. تو کیا ہے؟ اپنے کو بنائیے، اور آپ کی جو طریقے ہوں، آپ کو جو کوششیں ہوں، وہ انڈیویجول کو ٹارگٹ کریں، پورے مجموعے کا نہیں. جیسے میں ہسٹری میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹارگیٹ بنائے، ورلڈ گورنمنٹ، ورلڈ سوسائٹی. یہ ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. نتیجہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ فرسٹریشن بڑھتے ہیں، فرسٹریشن میں. تو سچی تحریک وہ ہے، سچی موومنٹ وہ ہے جو افراد کو ٹارگٹ کرے، انڈیویجول کو ٹارگٹ کرے، کیونکہ وہ تو اچیویبل ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اس سورہ البقرہ کے جو آیتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تب جا کر کے پوری 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 اسکیم ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا اس دنیا کو. ایک اور بات میں عرض کر دوں، قرآن کی ایک آیت ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لوگ بڑی بڑی مٹیریل اچیومنٹ کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کامیابیوں کے محل بنائے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ رزق رب کی تلاش کرو. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ اس بات کی، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، تمہارے پاس امپائر نہ ہو، تب بھی تم ایک بہت بڑی چیز پا سکتے ہو. وہ ہے آئیڈیالوجی، ایک ایسی آئیڈیالوجی جو یونیورسل ہے، جو پورے یونیورس کو محیط ہے. یعنی اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا. اگر آپ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، اگر آپ اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کریں اور اس آئیڈیالوجی کو آپ دریافت کر سکیں، تو آئیڈیالوجیکل لیول پر آپ ایک پوری یونیورس آپ کی ہے. حکومت کس کے پاس ہے یہ آپ کے لیے ارریلیونٹ بن جائے گا. کس کے پاس گورنمنٹ ہے، کس کے پاس یعنی کون بڑے بڑے فیم کا مالک ہے، کون بڑے بڑے اسٹیج کا مالک ہے، کون مٹیریل چیزوں کا چیمپئن بنا ہوا، یہ آپ کے بن جائے گا بالکل یعنی ان امپارٹنٹ. کیونکہ پوری یونیورس کھلی ہوئی ہے آپ کے لیے. آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس کے لیے تو پوری یونیورس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے میں ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں کہ مجھے کوئی حکومت میں کچھ ملے، مجھے کوئی دولت میں حصہ ملے، میرے پاس کوئی بہت بڑا مال ہو، کیوں؟ وہ تو سب لمیٹڈ چیزیں ہیں، لمیٹڈ. میرے لیے تو میں سوچ کے لیول پر جیتا ہوں. تو سوچ کا جو لیول ہے اس کے پوری یونیورس کھلی ہوئی ہے، پوری یونیورس کھلی ہوئی ہے. آپ کا گلیکسیز کے نظام پر سوچیے، آپ سولر سسٹم کے نظام پر سوچیے، آپ پوری یونیورس میں جو لاز رول کر رہے ہیں اس پر سوچیے. اللہ کے جو یعنی اللہ کے جو جس کو قرآن میں کہا کہ علاء اللہ، جو علاء اللہ پوری کائنات میں جل بگر ہیں، ان پر سوچیے.
تو پوری کائنات آپ کی آئیڈیالوجیکل امپائر ہے. یعنی ایک آپ خود اپنی بنیاد پر ایک یونیورسل لیول پر ایک آئیڈیالوجیکل امپائر بنانا چاہتے ہیں, بنا سکتے ہیں. یعنی پوری دنیا آپ کے لیے ایک آئیڈیالوجیکل امپائر بن جائے گی, جس میں آپ جئیں گے, جس کے آپ امپرر ہوں گے. ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا ایسے انسان کے لیے کہ اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو, دولت ہو یا نہ ہو, اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, پھر بھی اپنی ڈیولپمنٹ کا کام آخری حد تک کر سکتا ہے. اصل مسئلہ دیکھیے اپنا یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کے لیے نہ امپائر چاہیے, نہ حکومت چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ کوٹھی چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. تو ساری یونیورس اللہ تعالیٰ نے کھول دی اس انسان کے لیے, یہ مائنڈ دے کر کے. یہ مائنڈ جو ہے کسی شیر کے پاس نہیں, کسی ہاتھی کے پاس نہیں. یہ مائنڈ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری یونیورس کھول دی ایسے انسان کے لیے, یونیورسل لیول پر اپنا ڈیولپمنٹ کرے وہ. اس طرح سے وہ پرسنالٹی بنائے اپنے اندر جو جنت میں بسانے کے قابل ہو. تو یہ ہے پرپز آف ایگزسٹنس. اللہ تعالیٰ کا پرپز یہ نہیں ہے کہ آج کل کے زبان میں سوشیو پولیٹیکل لیول پر کوئی جج سسٹم بنایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان یہ ہے کہ دنیا کے جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اندر ایک ربانی پرسنالٹی بنائیں. اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اندر ایک اعلیٰ درجے کی خدا پرست شخصیت بنائیں. اپنے کو اس ایسے ڈیولپ کریں کہ آپ جنت میں بسانے کے قابل, جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں آپ, اپنے سوچ کے اعتبار سے, اپنی اسپیچ کے اعتبار سے, اپنے کریکٹر کے اعتبار سے. یعنی آپ اس جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں اپنے یعنی اپنے سوچ کے اعتبار سے, اپنی اسپیچ کے اعتبار سے, اپنے کریکٹر کے اعتبار سے, اپنے بیہیویئر کے اعتبار سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ. اور جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے پروو کریں گے تو آخرت کی دنیا میں, یعنی موج دنیا تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھی, یہاں تو آپ کا صرف اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا تھا. پھر دوسری دنیا میں آپ کو اٹرنل پیراڈائز میں جگہ ملے گی, جو آئیڈیل ورلڈ ہوگا, جو پرفیکٹ ورلڈ ہوگا, جو آپ کی ڈیزائر کے عین مطابق ہوگا. تو یہ ہے یعنی قرآن کے مطابق پوری بات. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال ایک تنظیم سے آیا ہے جو یو کے میں ہے. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے لیکن تنظیم کا نام ہے انالیسس فورم ٹیم یو کے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب آپ نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کو جو ایکسپوز کر کے امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے, یہ صحیح آئیڈیالوجی ہے. سی پی ایس کی ویب سائٹ پر آپ کے لیکچر سنتا ہوں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو مانتا ہوں, اور جو نہیں سمجھ پاتا اس پر سوچتا ہوں اور اس کو آپ کے لٹریچر میں دیکھتا ہوں. لاسٹ سنڈے کو آپ کے ویب سائٹ پر عید کا لیکچر دیکھا.
آپ نے فرمایا ہے کہ ہسٹری میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ بہت پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا شکر کرنے والے کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن الرسالہ میں لکھا ہے کہ کسی آدمی کے اندر اللہ کے ڈر کا پیدا ہونا اس کے اندر تمام مطلوب ایمانی صفات کا پیدا ہو جانے کی یقینی ضمانت ہے۔ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ پھر اسی لیکچر میں آپ نے عرب کے ایک بدو کی مثال دی کہ جب اس نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا پیلس جیسا گھر دیکھا تو وہ شکر سے بےتاب ہو کر سجدے میں گر گیا۔ مولانا صاحب، کیا یہ شکر کی مثال نہیں ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا؟ پلیز اس کانٹرڈکشن کو کلیئر کریں۔ دیکھیے شکر جو ہے بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، واسٹ، بہت واسٹ۔ مطلب یہ کہ مجھے پیاس لگی ہے، اس پانی کو میں نے پیا تو شکر کا جذبہ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو سائنس ہے، سائنس نے ایک بہت بڑا فریم ورک دیا ہے۔ اس بڑے فریم ورک کے لحاظ سے ہم کو بہت بڑا شکر کرنے کا موقع دیا۔ شکر تو ہمیشہ سے انسان کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن جو بڑا شکر ہے، یونیورسل شکر ہے، اس کا فریم ورک پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ انسان یہی پانی ہے، ہر آدمی پانی پیتا رہا ہے اور شکر کرتا رہا ہے۔ پہلی بار آج انسان نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش برسائی اور اس پانی کو سمندروں میں جمع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 71% ہماری زمین کا پانی ہے، 71%۔ یہ پانی اگر ایسی فریش واٹر کے طریقے سے ہوتا تو وہ خراب ہو جاتا، پولوٹڈ ہو جاتا۔ اللہ نے اس میں 10% سالٹ ملا دیا، سالٹ ایز اے پرزرویٹو، لیکن سالٹ ملانے کی وجہ سے وہ قابل استعمال نہیں رہا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو سورج کے ذریعے گرمی آتی ہے اور اس کو بھاپ نکلتی ہے۔ بھاپ جو نکلتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، اور سالٹ بھاری ہوتا ہے۔ سالٹ نیچے رہ جاتا ہے بھاری ہونے کی وجہ سے، ہیوی ہونے کی وجہ سے، اور بھاپ اوپر جاتی ہے۔ پھر دیکھیے پھر بارش کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ سائنس نے بتایا کہ ہوا کا جو قریبی جو ہے وہ گرم ہے اور اوپر جا کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ یہ ہوتا ہے کہ بھاپ اوپر اٹھتی ہے تب تک گرم ہوا ملتی رہتی ہے اس کو، پھر جب اوپر پہنچتی ہے جہاں ہوائیں ٹھنڈی ہے تو وہاں پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں یعنی وہ قطرے قطرے بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں یعنی پانی بھاپ کے بجائے جم جاتا ہے پانی، تو پھر زمین کی گریوٹی سے وہ دوبارہ بارش ہوتی ہے۔ یعنی واٹر ڈراپلیٹ جو ہے نیچے ہوتا ہے، اوپر جا کر کے وہ بن جاتا ہے پانی کے قطرے کی شکل میں۔ یعنی ویپر ڈراپلیٹ واٹر ڈراپلیٹ بن جاتا ہے اور پھر پانی نیچے برستا ہے۔ اتنا بڑا نظام ہے، تب جا کر ہم کو سمندر کا نمکین پانی فریش واٹر کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ پہلے انسان جانتا نہیں تھا، تو پہلے بھی انسان شکر کرتا تھا۔ آج شکر کرے گا تو اس کو ایک سمندری شکر آئے گا اس کے اندر سے۔ پہلے یہ لفظ بھی نہیں تھا کہ ویپر ڈراپلیٹ اور واٹر ڈراپلیٹ، یہ لفظ بھی نہیں تھا پہلے، انسان جانتا بھی نہیں تھا اس کو۔ اس طرح سے یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس سائنس کے مسلمان دشمن بن گئے، جس ویسٹ کے، اس ویسٹ میں ہم کو بہت بڑا فریم ورک دے دیا تھا شکر کا فریم ورک۔ جن حقیقتوں جو حقیقتیں اتنی چھوٹی تھیں ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو ویسٹ نے مائکروسکوپ بنائی تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں۔
یہ چیزیں اتنی دور تھیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو آنکھ سے، ان کے لیے ٹیلیسکوپ بنائی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایسی ملین چیزیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ شکر تو ہمیشہ سے انسان کرتا رہا ہے، لیکن اس کا فریم ورک اس زمانے میں بہت بڑھ گیا، تو ہم کو بہت بڑا شکر کرنے کا موقع مل گیا. اور اس کی پیشیدگی قرآن میں موجود ہے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. یعنی لوکل شکر جو ہے آفاق کا شکر بن جائے گا. جو چیز پہلے لوکل شکر کے طور پر تھی وہ آفاق کا شکر بن جائے گی، یونیورسل شکر بن جائے گی. تو میں یہ مانتا ہوں کہ شکر ہمیشہ سے انسان کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے سیکولر لوگوں کے ذریعے ایک نیا فریم ورک ہمیں دیا تاکہ ہم بڑے پیمانے پر شکر کر سکیں جو اللہ کے شان نشان ہو. یہ تو بالکل تاریخی بات ہے، ایک واقعہ ہے یہ، اور اس میں دونوں میں کچھ کنٹراڈکشن نہیں. مولانا اگلا سوال علی گڑھ سے آیا ہے ڈاکٹر محمد قمر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب لاسٹ لیکچر کے کوشچن آنسر سیشن میں آپ نے فرمایا کہ ون مین ون مشن کا فارمولا پریکٹیکل نہیں ہے. اس سے پہلے الرسالہ میں آپ نے کئی بار فرمایا ہے کہ دائی کے لیے ون مین ون مشن کا فارمولا ہی صحیح فارمولا ہے. میں دونوں میں سے آپ کی کس بات کو صحیح مان کے فالو کروں، اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، پہلے والے فارمولے کو میں نے وہ کیا، یعنی درست کیا ہے. وہ فارمولہ زیادہ کلیئر نہیں تھا. اب میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کی ہو، چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، آپ کسی جاب کر رہے ہوں، ٹریول میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو طرح طرح کے اس میں ایکسپیرئنس ہوتے ہیں. اس ایکسپیرئنس میں آپ لیسن ڈرا کرتے رہیں. تو ہر حال میں موقع ہوتا ہے آپ کو معرفت کے غذائیں لینے کا. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں. آپ اپنے پاس کتابیں رکھ لیجیے، قرآن کے ٹرانسلیشن اور دوسری کتابیں دعوتی، جو ملے آپ کو راستے میں اس کو دے دیجیے. آپ کی دکان پر، آپ کے ورک پلیس میں، آپ کے سفر میں. اس طرح سے نئے دور میں میرے خیال سے وہ تقسیم ختم ہو گئی ہے. نئے دور میں وہ تقسیم جو میں نے لکھی تھی وہ پرانے دور کے لحاظ سے تھی. وہ نئے دور میں اتنے زیادہ اپرچونیٹیز آ گئی ہیں کہ جہاں آپ ہیں وہیں معرفت ہے، جہاں آپ ہیں وہیں دعوت ہے. کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. تو پہلا فارمولہ جو میں نے لکھا تھا وہ حقیقتاً پچھلے دور کے لحاظ سے تھا، لیکن نیا دور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں تو وہ تقسیم ختم ہو گئی ہے. ہر لمحہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، معرفت کا وہاں رزق ہے آپ کے لیے. جہاں کہیں بھی ہو دعوت کا سامان آپ کے لیے. آپ مثلاً ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان کو آپ کتابیں دیتے رہیے، قرآن کا ٹرانسلیشن دیتے رہیے. آپ بزنس مین ہیں، کسٹمر آتے ہیں آپ کے پاس، ان کو دیتے رہیے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ، وہ بھی ساتھ ساتھ، دونوں کام کر سکتے ہیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقسیم اب مٹ گئی ہے نئے حالات کے نتیجے میں. مولانا کراچی پاکستان سے عبد اللطیف صاحب کا سوال آیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، الرسالہ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر الرسالہ جس طرح کا ذہن بناتا ہے وہ بہت کم دیکھا گیا ہے. یعنی سنجیدگی، فکر آخرت، منفی سوچ کا نہ ہونا، ایک طرفہ خیر خواہی، سادگی، حرص سے دلوں کا پاک ہونا، محبت الہی، مادیت سے اوپر اٹھنا، وغیرہ وغیرہ. مولانا صاحب اس چیز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اٹ از بٹ نیچرل. یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. قرآن کو بھی سب لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی اثر لیتے ہیں. نہ پہلے ہوا نہ اب ایسا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے یکساں اثر لیں سب لوگ. یہ نہ قرآن کے ساتھ ہوگا نہ کسی اور کتاب کے ساتھ ہوگا. یہ تو ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. مولانا اگلا کوشچن ابو الحسن صاحب کا آیا ہے.
कैलगरी कनाडा से, उन्होंने लिखा है, while discussing about God, one of my friend was adamant at a point that God comes in this world in the form of certain personality to teach religion and wisdom to his devotees. I said, why not worship that God in the form of God himself? Why worship him in the form of certain person or personality? What is the logic behind God taking birth in this world? Mulana Sahab, my question is how to make people aware that God doesn't take birth in this world as a human being. دیکھیے یہ سوال جو ہے سب سے پہلے کہ آپ یعنی کہاں سے بول رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ سے آپ نہیں بول سکتے. کوئی آپ آتھینٹک سورس ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, آتھینٹک سورس ریویلڈ بک ہے صرف, اور کوئی دوسری نہیں چیز ہے. اور ریویلڈ بک جو قرآن جو دنیا میں آئی وہ کوئی بھی پریزرو نہیں ہے سوائے قرآن کے. تو آپ اپنے مائنڈ سے نہیں بول سکتے, یا پچھلی جو بکس جو پریزرو نہیں ان کے حوالے سے بھی نہیں بول سکتے. آپ صرف قرآن کے حوالے سے بولنا پڑے گا آپ کو. یہ بہت ریشنل بات ہے, ریشنل, کہ ایک ایسی چیز جس کا تعلق یعنی غیب سے ہے, یعنی خدا غیب میں ہے, خدا دکھائی نہیں دیتا ہے, تو وہ کوئی فزیکل سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ خدا کا معاملہ فزیکل سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ ریویلڈ سائنس کا سبجیکٹ ہے. تو ریویلڈ بکس میں صرف ایک ہی بک جب پریزرو حالت میں ہو تو اسی کو آتھینٹک بنایا جائے گا, اسی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. تو اپنی عقل سے لوگ نکالتے ہیں باتیں. ان کو چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن سے نکالنے کی کوشش کریں کہ اس معاملے میں خدا کا جواب کیا ہے. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے مولانا عنایت عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پولیٹیکل امپائر کو لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں مگر آئیڈیالوجیکل امپائر کو بڑی چیز نہیں سمجھتے ہیں. مولانا ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ یعنی سوچ کی کمی کا نتیجہ ہے, سوچ کی کمی. پولیٹیکل امپائر کیا ہے؟ پولیٹیکل ہیڈیک ہے. جتنے بھی امپائر ہوئے ہیں سب کے لیے امپائر سے ایک پرابلم تھی, الیگزینڈر سے لے کر کے اوباما تک. ہر وقت پرابلم گھرے ہوئے, ہر وقت مسئلے میں گھرے ہوئے, کوئی نیند نہیں آتی ان کی, سلیپنگ پلس کھا کے سوتے ہیں. تو پولیٹیکل امپائر اس کے لیے ہے جو یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کی سوچ ڈیولپ نہ ہوئی ہو. میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا اس کو. جو بھی جن لوگوں کو بھی حکومتیں ملی ہیں جو بڑے بڑے عہدے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آپ اسٹڈی کیجیے قریب سے, رات دن پرابلم گھرے رہتے ہیں. وہ ایک سیکنڈ میں انہیں آزادی نہیں سوچنے کے لیے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ حکومت تو ہیڈک ہے, ہیڈک دوسروں کو دے دیجیے, آپ خود آزاد ہو کر سوچیے, آزاد ہو کر اپنے ڈیولپ کیجیے, اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا کام کیجیے. ابھی میں پچھلی بار بتایا تھا آپ کو میں کہ انڈیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے یو پی. تو یو پی میں اس وقت جو چیف منسٹر ہیں وہ مسٹر اکھلیش یادو ہیں. تو ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا ٹائمس آف انڈیا میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ. تو انٹرویو نے ان سے پوچھا کہ چیف منسٹر بننے کے بعد آپ کوئی چیز مس کر رہے ہیں کیا؟ تو فوراً کہتے ہیں فریڈم. چیف منسٹر بن گئے اور فریڈم چھن گئی تو کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں چیف منسٹر بننے سے. آپ غور کیجیے, یہ سب کا حال ہے. دنیا میں جتنے بھی رولر ہیں, جتنے بھی امپرر ہیں, جتنے بھی کنگ ہیں, سب کا حال یہی تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت یا امپائر ایک ہیڈک ہے, ہیڈک دوسروں کے حوالے کر دیجیے اور آپ آزادی کے ساتھ اپنا کام کیجیے, اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اس فیلڈ میں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں.
مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، مس سامیہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. مولانا صاحب اس اطمینان سے کس قسم کا اطمینان مراد ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو قبض موجود ہے، پھر ایک مومن کے دل کو اطمینان کیسے ہوگا؟ نہیں، دیکھیے، اطمینان کے معنی ہیپینس نہیں ہے. ہیپینس یا خوشی اور مسرت نہیں ہے. اطمینان کے معنی ہے ایکسپلینیشن. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسپلین کر سکے. جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں انسان کے بارے میں کہا تھا کہ من از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. من از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. تو جب اللہ کو آدمی ڈسکور کرتا ہے، اللہ میں وہ یعنی سوچ بچار کرتا ہے، اس کے کنٹمپلیشن کا فوکس اللہ بن جاتا ہے، تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسپلین کر سکے، اپنی لائف کو، انسان کی ہسٹری کو، دنیا کے حالات کو. تو وہ ایکسپلینیشن مل جاتا ہے انسان کو. اس سینس میں ہے وہ اس سینس میں نہیں ہے کہ ہیپینس مل جاتے ہے. اس سینس میں نہیں ہے وہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا زکوان ندوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ چیپٹر 47 ورس نمبر 7 میں آیا ہے. اس آیت میں اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح آیت میں بندے کو اللہ کی مدد ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، یہاں مدد سے صرف ایک چیز مراد ہے، یعنی اللہ کی مدد سے، وہ ہے دعوت اللہ. یعنی اللہ کے میسج کو دنیا والوں تک پہنچانا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ دنیا یہ جانے کہ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. ان باتوں کو بتانے کے لیے خدا خود نہیں آئے گا. وہ کانسیپٹ غلط ہے کہ خدا خود آتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ تو ایک فلاسفی ہے بس. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے علم بھیج دیا. علم، اس علم کو آپ ہر جنریشن میں، ہر زمانے میں لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. اس کو آتا ہے دعوت اللہ. تو دعوت اللہ سے مراد ہے اور کوئی دوسری مراد نہیں ہے، اور کوئی چیز مراد نہیں. آج کل جو قومی لڑائیاں ہیں مسلمانوں کی، وہ ہرگز مراد نہیں ہے. اگر ہوتی تو 200 سال سے لڑ رہے ہیں مسلمان، اب تک جیت چکے ہو چکے. وہ کہاں جیتے؟ وہ تباہ ہو رہے ہیں صرف. تو دعوت اللہ کا کام کرنے کے جو اٹھیں گے، ان کی حیثیت یہ ہوگی وہ خدا کا کام وہ کر رہے ہیں، تو اس میں ضرور کامیابی ہوگی. ان کو کامیابی اس سے نہیں کہ حکومت بنائیں گے، وہ یہ بھی سمجھ لیجیے. ہرگز کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حکومتیں بن جائیں گی. نہیں، بات جو اصل ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیابی. ٹارگیٹ کیا ہے؟ پہنچانا. وما علینا الا البلاغ. تو پہنچانے میں انہیں اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ان کو روک نہیں پائے گا. تو اللہ کی مدد سے مراد ہے دعوت اللہ، اور اس معاملے میں اللہ کی نصرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو، یعنی بات کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی بھی ان کا راستہ روک نہیں پائے گا. وہ ضرور اس ٹارگیٹ کو اچیو کر پائیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا in the Quran God has mentioned many incidents related to the lives of the prophets like Adam, Noah, David, Solomon, etc. These incidents clearly indicate that these prophets also realized their mistakes and turned towards God Almighty in repentance. However, attitude of today's Muslims are in absolute contrast to the examples of these prophets, as they do not retract from their violent culture. Is it not a clear proof that today's Muslims derive their ideology from somewhere other than the Quran?
Kindly comment. کیا مطلب ہے؟ مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹس کی زندگی سے دیکھا گیا کہ انہوں نے بھی کچھ غلطیاں کری، لیکن وہ ریپینٹنس کری انہوں نے اس کے بعد. لیکن اگر ان سے آج کے مسلمز کو کمپیئر کیا جائے تو آج کے مسلمز جو ہیں وہ اپنی ایک تو مولانا غلطی نہیں مانتے اور وائلنٹ کلچر کو اختیار کیا ہوا انہوں نے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کو قرآن سے نہیں کہیں اور سے مل رہی ہے؟ اس سے یہ مطلب لگتا ہے. نہیں، دیکھیے وہ غلطی والی بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے، دونوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، ابھی جو مسلمان جو لڑائی بھڑائی کر رہے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں، یہ تو بالکل بیس لیس ہے. یعنی اس کا تعلق کچھ بھی قرآن سے نہیں ہے. کہیں قرآن میں اس طرح کی لڑائیوں کا ذکر نہیں ہے. یہ تو قرآن ان کو ڈس اون کر رہا ہے، ڈس اون کرنے کی وجہ سے ہر جگہ وہ ہار رہے ہیں. تو وہ الگ مسئلہ ہے. یعنی جی وہ اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا. جی تغابروں سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی لیکن یہ جو مسلمان لڑائیاں لڑ رہے ہیں، یہ تو کوئی شک نہیں کہ ہرگز نہ تو جہاد ہے نہ اسلام ہے. یہ بیس لیس ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس میں کوئی شک نہیں. نہ ان کو دنیا میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے، نہ آخرت میں ان کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے. کوئی تعلق ان کا اسلام سے نہیں، دین سے نہیں، کچھ بھی نہیں. اس پر تو بہت لکھا ہے. آپ کافی لٹریچر موجود ہے اس کے بارے میں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا شارق حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کو اس کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ چیپٹر 24 ورس نمبر 37 میں آیا ہے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کو واضح کریں. یہ وہی جو ابھی میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، ہر ایکٹیویٹی کے درمیان آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس ملتے رہتے ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں. ہر ایکٹیویٹی میں. مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کی ٹیلی فون گھنٹی بجتی ہے. معلوم ہوا کہ 20,000 کلومیٹر سے دور ایک آدمی ٹیلی فون کر رہا ہے اس کو، اور اس کو بزنس کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا ہے، اس کا یہ جواب دے رہا ہے. تو بظاہر یہ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا معرفت کا آئٹم ہے، بہت بڑا. کہ وہ آدمی سوچے کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف گھوڑے اونٹ نہیں دیا ہم کو، ایک ٹیکنالوجی بھی رکھ دی تھی اسی میں، جس کو ڈسکور کر کے آدمی نے ٹیلی فون بنایا، وائرلیس کمیونیکیشن بنایا. تو کتنا بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو شکر کا ایک سمندر اس کے اندر پیدا ہوگا. یعنی حضرت سلیمان نے کو ایک پیغام بھیجنا تھا یروشلم سے یمن، تو انہوں نے ہدہد کے ذریعے بھیجا تھا پیغام. وہ گیا اور آیا، اس میں کافی ٹائم لگا. یہاں انسٹنٹ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، ادھر سے آپ بول رہے ہیں، ادھر وہ آدمی سن رہا ہے، وہ بول رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. آدمی سن رہے کہ میں تو حضرت سلیمان سے بھی بڑا ہے، یعنی اپرچونیٹی مجھ سے ملی ہوئی ہے. تو بیٹھا ہوئے آدمی بزنس کے ٹیبل پر، لیکن وہاں شک کا آئٹم مل رہا ہے اس کو. تو اس طرح کے آئٹم ہر وقت ملتے رہتے ہیں. آدمی چاہے بزنس کر رہا ہو، چاہے سروس کر رہا ہو، چاہے وہ ٹریول کر رہا ہو. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، ڈاکٹر پردھان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اردو نیوز پیپر سنس لاسٹ منتھ and that increased my negativity. Should I continue reading it and try to convert my negativity to positivity, or should I stop reading it? Kindly comment. دیکھیے اردو اخبار تو نگیٹیوٹی کا کارخانہ ہے. یعنی دنیا میں بے شمار پازیٹیو نیوز ہیں، وہ نہیں لیتے. وہ چن کے پتہ نہیں کہاں لاتے ہیں نگیٹو نیوز، وہی چھاپتے ہیں. تو دیکھیے
یہ یعنی اردو صحافت کو میں نے لکھا تھا ایک بار کہ یہ ایلو جرنلزم کا یعنی کی سب سے بڑی مثال ہے. اس کو کہتے ہیں ایلو جرنلزم, زرد صحافت. تو اردو اخبار صرف وہ آدمی پڑھے جس کے اندر یہ اتنا, جن کا شعور جگا ہوا ہو کہ دن اینڈ دیر اس کو وہ ڈسمس کر سکے, اور جو اس سے اثر لے لے اس کو تو اردو اخبار پڑھنے نہیں چاہیے. میری رائے یہ ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مجید الاسلام صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آپ نے ابھی اپنے لیکچر میں فرمایا کہ سید قطب اور سید ابو اعلیٰ مودودی نے دنیا کو کچھ نہیں دیا, صرف فساد اور تباہی دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کو ہم ایکنالج کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے یہ سوال صحیح نہیں ہے. یہ سوال صحیح نہیں ہے. کوئی بھی تو مہاتما گاندھی اور نہرو کا بھی ہے, تو آپ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی تو ہٹلر اور مسولینی کا بھی ہے, کوئی برا بھلا کہتے ہیں اس کو. مسئلہ کوئی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو تھا ٹارگٹ وہ کیا تھا, اس کا مسئلہ ہے. کچھ تو شراب, قرآن میں ہے شراب میں بھی کچھ خوبیاں ہیں, شراب میں بھی کچھ نفع ہے, کچھ کا سوال نہیں ہے. مین ٹارگٹ کیا تھا ان حضرات کا؟ مین کا ٹارگٹ تھا کا حکومت بنانا, اسلامی حکومت بنانا, نظام عدل قائم کرنا, مین ٹارگٹ. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیم کے خلاف ہے یہ ٹارگٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو آزادی دی ہے تو کیسے آپ نظام عدل قائم کریں گے؟ نظام عدل تو کبھی بھی قائم نہیں ہوا. جو اسلام کا جو ارلی پیریڈ, اس زمانے میں بھی نہیں قائم ہوا نظام عدل, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ صحابی نے کہا تھا رسول اللہ سے سامنے کھڑے ہو کر, واللہ ما عدلتا. یہ مدینے کے زمانے کا واقعہ ہے جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی تھی. اسلامی حکومت کے زمانے کا واقعہ یہ. ایک صحابی کہتا رسول اللہ سے کہ واللہ ما عدلتا, خدا کی قسم آپ نے عدل نہیں کیا, آپ نے جسٹس نہیں کی. تو کہاں تھا وہ پرفیکٹ نظام؟ بتائیے. تو پرفیکٹ نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے. اب کیا ہوتا ہے دیکھیے, ان لوگوں نے نشانہ بنایا ہے کہ ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنا ہے, العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام قائم کرنا ہے. تو اب کیا ہے, وہاں پر ایک موجود ہے ایک حاکم جو آپ سے پہلے رول کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے, اب اسے لڑنا شروع کر دیا. وہ ایک کو مارا, دوسرا آیا, اس نے بھی مسئلہ پیدا کیا. تو سید عبداللہ مودودی اور سید قطب مسلسل زندگی بھر رولر سے لڑتے رہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو کیا اسلام ہے کہ لڑتے رہو. تو جب آپ ایسا ٹارگٹ بنائیں گے جو ان نیچرل ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ صرف لڑیں گے, کہ کوئی آپ کو لگا کہ رکاوٹ بنا ہوا ہے, اس رکاوٹ سے لڑیں گے آپ. لیکن ایک رکاوٹ جب ختم ہو گئی تو ایک اور رکاوٹ آ جائے گی, پھر اس سے لڑیں گے آپ. اور آخر میں جب دیکھیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے سوسائڈ بائنگ کریں گے. ان حضرات کی آئیڈیالوجی نے کیا کیا, پہلے نفرت پھیلائی. یہ طاغوت ہے. ان حضرات کی آئیڈیالوجی نے پہلے یہ کیا کہ نفرت پھیلائی کہ یہ طاغوت ہے, اسے ہٹانا ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے خلاف تحریک چلائی. پہلے چلائی قلم سے, زبان سے, وہ نہیں ہٹا پائے. تو پھر کیا ہوا کہ اس کے خلاف گن کلچر چلا دیا, بم کلچر چلا دیا, اس سے بھی نہیں ہٹا. تو آخر کیا ہوا, سوسائڈ بامبنگ شروع ہو گئی. تو جب آپ ایک ایسا ٹارگٹ بنائیں جو اچیویبل نہ ہو تو کیا ہوگا, ہمیشہ یہی سب ہوگا. یا پھر آپ جھوٹ بولیں گے کہ ایک نظام آپ بنائیں گے جہاں ہوگا تو کچھ نہیں, اعلان کریں کہ وہاں اسلام کا دریا بہ رہا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے اس وقت کہ ایک جگہ حکومت بناتے ہیں لوگ اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں اسلام کا دریا بہ رہا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں وہاں پر, ہوتا کچھ بھی نہیں. کیا تو جھوٹ بولو, لڑائی کرو. تو صحیح ٹارگٹ صرف دعوت اللہ ہے.
جس میں کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے. اس معنی میں کہتا ہوں اگر آپ کا نظریہ یہ ہو تو نظریہ تو یہ تو اس میں یعنی قرآن کے مطابق شراب میں بھی ایک نفع ہے. وہ طریقہ کوئی سوچنے کا نہیں ہے. سوچنے کا طریقہ ہے کہ آدمی نے جو ٹارگیٹ دیا ہے, جو گول دیا ہے, اس کے اعتبار سے جانچیے آپ کہ گول کے اعتبار سے کیا ہے, سوائے ٹکراؤ کے, سوائے نفرت کا, اور کچھ بھی انہوں نے نہیں دیا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال آیا ہے تمل ناڈو سے مولانا فرحاد احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, there are many religions nowadays. How can I prove that Islam is the only true religion on scientific criteria? Please comment. کیا مطلب؟ کہ مولانا بہت سے مذہب ہیں آج کی تاریخ میں, تو ہم یہ کیسے پروف کریں ایک سائنٹیفک کرائٹیریا کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو اسلام ہے وہی سچا مذہب ہے. کس کا سوال ہے؟ یہ مولانا فرحت احمد صاحب کا تمل ناڈو سے. دیکھیے, ہمارا یہ ماننا نہیں ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب. ہر مذہب سچے ہی تھے. ہمارا ماننا ہے کہ اسلام محفوظ مذہب ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ سارے مذہب سچا نہیں, بس اسلام ہی سچا ہے. جتنے مذہب تھے اوریجنلی سب سچے تھے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی اپنے یعنی کسی کے جو اوریجنل جو ٹیکسٹ تھا اس کا محفوظ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ ریفر نہیں کر سکتے. ریفر کریں کہ آپ اس کو جو پریزرو ٹیکسٹ ہے, بس اتنا ہم کہتے ہیں. اس پہ ہم نے بہت لکھا ہے اپنی کتابوں میں. مولانا ان کا ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے, واٹ از دا کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس؟ اس پر بھی بہت لکھا ہماری کتابیں میں, آپ پڑھ لیجیے. یہ سب عبادت پر تو کافی لکھا ہے. اسلامی تعلیمات میں کافی تفصیل سے ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, مین از این آئیڈیلسٹ بائی نیچر بٹ ہیز ٹو لیو ان دا ورلڈ یوزنگ پریگمیٹزم. ہاؤ کین ہی لیو ود دس contradiction positively so as to be selected for paradise? دیکھیے, یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. کنٹراڈکشن نہیں ہے. اپنے ذات کے اعتبار سے آپ کو آئیڈیلسٹ ہی بن کر رہنا ہے. یعنی آپ کی سوچ, آپ کی جو وے آف تھنکنگ, اس میں آپ کو آئیڈیلسٹ ہی بننا ہے. لیکن جب آپ دوسروں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر پریگمیٹک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایڈجسٹمنٹ, دوسروں کو کنسیشن دینا, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اگر آپ ایسا کوئی آدمی کرے کہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے وہ پریگمیٹک بنے تو وہ بری چیز ہے, سیلف انٹرسٹ کے لیے. لیکن جب اللہ کے یعنی چونکہ اللہ نے آزادی, لوگوں کو آزادی ہم چھین نہیں سکتے, تو اللہ کے دیے ہوئے آزادی سے ایڈجسٹ کرنا, یہ تو عبادت ہے. عبادت اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے آپ پریگمیٹک بنے تو وہ تو بات نہیں کہا جائے گا اس کو. لیکن یہ سمجھ کر کہ بھائی سب کو اللہ نے آزادی دی ہے, اپنے راستے پہ چلیں گے وہ, تو ہمیں ان کو ٹکراؤ نہیں کرنا ہے, ہم تو پیغام دینا ہے ان کو سچائی کا, تو پھر وہ چیز عبادت بن جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے نفیس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, میں نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں بہت خوددار آدمی ہوں. کیا خودداری انسان کی بہت بڑی خوبی ہے؟ پلیز بتائیں کہ خودداری کیا ہوتی ہے. خودداری خوبی ہی نہیں ہے, وہ تو آروگنس ہے. خودداری کا لفظ جو ہے بیوٹیفل نام ہے آروگنس کا. خودداری, عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ, یہ سب آروگنس کا بیوٹیفل نام ہے. انسان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے ماڈسٹی, تواضع. یہ خودداری اور سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس, یہ سب تو
گھمنڈ، غرور، کبر، آروگنس کی باتیں ہیں. وہ بلا شبہ وہ یعنی برائی ہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر مکل پال کا. انہوں نے لکھا ہے، ٹوڈے یو ٹاکڈ اباؤٹ سیلف ڈسکوری، بٹ ڈسکوری کین ناٹ ہیپن وداؤٹ ایکسپیرئنس. واٹ از اکارڈنگ ٹو یو دا رول آف ایکسپیرئنس فار سیلف ڈسکوری؟ دیکھیے ایکسپیرئنس اس میں انکلوڈیڈ ہے. آپ یعنی بالکل ایبسٹریکٹ طور پر نہیں سوچ پاتے. جب آپ سوچتے ہیں تو ساتھ ساتھ ایکسپیرئنس جڑا رہتا ہے اس سے. الگ نہیں ہے وہ اس سے، میں اس کو الگ نہیں کرتا ہوں. لیکن ایک چیز ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سائنس میں جو ایکسپیریمنٹل بیسس جو کہتے ہیں یعنی ایکسپیریمنٹ جس کو کہتے ہیں سائنس میں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو روزمرہ کا ایکسپیرئنس ہے جو زندگی کے، وہ تو بہرحال جاری رہیں گے. اس میں آپ کی سوچ بھی جاری رہے گی. تو سوچ اور ایکسپیرئنس کو ملا کر کے آپ کا جو جرنی ہے وہ چلتی ہے. ہاں، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایبسٹریکٹ سوچیں، خالی ایکسپیرئنس سے گزرتے ہوئے سوچیں. یہ اس میں لازمی طور پر اس میں شامل ہے، اس سے الگ نہیں ہے وہ. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ دیر واز اے نیوز ان لکھنؤ آن August 17, 2012 which mentioned that Lord Mahavira's idol defaced by a mob of few people. My question is, does this kind of violent protest serves any of the purpose of the protesters? If not, why this kind of protest is organized frequently? How the right-minded religious leaders and general people belonging to the religion of this mob should react to correct the negative effects of such incidents? Kindly comment. دیکھیے یہ جو ہے مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے ایڈمنسٹریشن کا، ہمارا آپ کا نہیں ہے. ہم آپ خواہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ صرف ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے. یہ انڈیا میں مسئلہ اتنی زیادہ ہے کہ ہر آدمی لگتا ہے بولنے اس پر، ہر آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کے اوپر. میں اس کو ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ سمجھتا ہوں، انتظامیہ کا مسئلہ. آپ کو سجیشن ہو تو انتظامیہ کو کہیے. باقی اخباروں میں جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں لوگ، تو میرا وہ مزاج نہیں ہے وہ. میں اس کو جس کو کہتے ہیں ہندی میں پرشاسن، یہ پرشاسن کا مسئلہ ہے. مولانا یہ سوال تمل ناڈو سے آیا ہے، ابو خدیجہ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب, someone says giving the Quran or explaining Islam to Madhu is not dawa work. Dawa work is when you make Madhu give shahada. اچھا، شہادہ. Shahada. Is this true statement? بالکل غلط ہے یہ سارے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. وہ تو بکرے بنے ہوئے تھے، خالی پڑھ سناتے تھے. کسی کو ماننا ہے، سارے پیغمبروں نے یہ کیا، پیغمبروں نے سنایا، بتایا. بس کسی نے مانا، بیشتر انہوں نے نہیں مانا. کیا وہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا؟ یہ سارے پیغمبروں نے صرف بتایا بس، اور کیا کیا؟ پہنچایا اپنی بات کو. باقی شہادت تو اس کا اپنا چوائس ہے، آپ کا چوائس نہیں ہے. یا اس قسم کے سوالات میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں، وہ بھی تمل ناڈو سے آیا ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان اکابرین اور اپنی جماعت کے لیے سینسٹیو رہتے ہیں مگر صحیح آئیڈیالوجی کے لیے نہیں. مولانا ایسا کیوں ہے؟ اب ان کا کنسرن اپنے اکابر ہوں گے شاید. ہمارا کنسرن تو اکابر نہیں، ہمارا کنسرن تو سچائی ہے. ہمارا جو کنسرن ہے وہ تو سچائی ہے. تو شاید ان لوگوں کا ہی یہ جس کو کہتے ہیں نا پرسنالٹی کلٹ آف پرسنالٹی،
تو وہ ہے اس کا فنامنا ہے. پرسنالٹی کلٹ کو اردو میں کہتے ہیں شخصیت پرستی, اور پرسنالٹی کلٹ ہی بڑھ کر کے خود پرستی بن جاتا ہے, اسی کا اگلا اسٹیج. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, ندیم احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آپ نے اپنے لیکچر میں فرمایا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے کسی مٹیریل چیز کی ضرورت نہیں. سوال یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور اسٹڈی کے لیے بکس کی ضرورت ہے, اور آج کے سمے میں دونوں کے لیے پیسہ چاہیے. ایسی حالت میں ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایجوکیشن اور بکس کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے کرے گا؟ اس کا پریکٹیکل فارمولا کیا ہے؟ ایسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. اس کا نام بتائیے جو ساتھ میں ہو, اس کو بک نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہیں کہہ پا رہا ہے, اس کا نام بتائیے. یہ تو ایک فرضی سوال ہے. یہ سوال کتابیں آتی ہیں, یعنی اتنی زیادہ اویلیبل ہیں, تو آپ لائبریری میں جائیے, کتابیں پڑھیے, کسی کا ہی وہ کتابیں دے دے گا. یہ تو کوئی رکاوٹ نہیں. مجھے ایسا انسان نہیں معلوم جس کو جو کہتے ہیں ڈر آف بک کا پرابلم پیدا ہو گیا. اب تو کتابیں افراد ہیں, جہاں جائیے وہ کتابیں ہیں. لائبریری ہے, کوئی تو خانے ہیں, کتنے لوگ ملیں گے جو آپ کتابیں دینے کی تیار ہے. آپ یہ ایک فرضی کوشچن ہے, ایسا کچھ نہیں. باقی ایجوکیشن تو دیکھیے, ایک ہوتی ہے پروفیشنل ایجوکیشن. پروفیشنل ایجوکیشن کے بغیر جاب تو نہیں ملے گا, یہ صحیح ہے. لیکن باقی جو اس کے لیے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن ڈگری آپ کے پاس ہو یا نہ ہو. ٹامس الوا ایڈیسن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. آپ جانتے ہیں ٹامس الوا ایڈیسن جو بہت ویل نون سائنٹسٹ ہے, اس کا کوئی ڈگری, اسکولس کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا اس کے پاس, اور اس میں 1000 سے زیادہ انوینشن اس کی ہیں, 1000 سے زیادہ. اسکولس کا سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی ڈگری نہیں. یہ سب کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. میں کچھ بھی آپ ویل دیر از اے وے. اگر آپ کا سچ میں خواہش ہے تو راستہ کھلتا چلا جائے گا آپ کے لیے. ویل دیر از اے ول دیر از اے وے کو عربی میں کہتے ہیں منجد کا وجد. منجد کا وجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا.